انفو ہب اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ملک صفدر حیات کے نیو کیس میں میں لے کے آئی ہوں جو کہانی، اس کا نام ہے نازک اندام۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک صفدر حیات صاحب نے کس طرح سے حل کیا۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ ہاتھ سے سیانے بیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا قاتل کا نام اور وجہ قتل تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتیل نامی حبیس چین آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائی انداز میں کہا چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کا تو میں نہیں جانتا۔ میں نے بے تنائی سے کہا البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں ہے۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مہلوکات کے کھاتے میں ڈالنے لگیں تو گئی تھانے داری۔ تو تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکی امیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مہلوک سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جو فاتیل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی، ہوائی ہر مہلوک سے نپٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حت المکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو فاتیل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اس قسم کے حبیس دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتیل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکر لگا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں، اس شریر مہلوک کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لاجنی باتیں اس لیے کی تھی کہ چودھری خواہاں پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا متقد ہاس تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز الدین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نئی سی آواز میں بولا، اس مہلوک کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بروقت اور درست فیصلہ کیا چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز الدین اچھا اور ٹھیک کہتا ہوا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ بقول چودھری ایک حبیس جن جو فاتیل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے، وہ اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔
یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملے ہوئے ٹائٹل ہیں۔ میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل بہت سے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، ان کے وجود سے انکار ممکن ہے، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈ پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناسور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند بانگ باتوں سے کمزور ذہن کے لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ گچھ کی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع کنندہ جاوید عرف جیدہ کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اس سے میں ذرا تفصیل سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی، اس کا نام غفور عرف پوری تھا۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمتگار اچانک منظر سے غائب ہو گیا، تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے، ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ تھے کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ حبیس قاتل جن جو فاتیل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پوری کے بارے میں بھی کریت کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پوری پر شک نہیں ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جیدہ کو اپنے ساتھ دیا اور واپسی کے لیے تانگے کی جانب بڑھ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ نے چودھری سے اس کی حویلی جانے کا وعدہ کیا، کیا اس سے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ عجیب بیکی باتیں کر رہا تھا۔ تم نے خود سنا ہے، وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کو ملوث کر رہا تھا اور پورے یقین سے کر رہا تھا۔ اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ جیسی آپ کی مرضی جناب۔ ASI اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان۔ حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات نہیں دو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جناب، جو باقی بچا ہے وہ ادھر ہی پوچھ لیں۔ اس نے منت امیز لہجے میں کہا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، وہیں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اوئے بدبخت، زیادہ زبان نہ چلا، زمان خان نے اسے دبکا مارا۔ ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر 100 جوتے ماروں گا تمہارے سر پر، پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں بھی گنجی پیدا ہوئی تو شکایت نہ کرنا۔ جیدہ اس خطرناک اور لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹیرے قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے۔ بڑے بڑے لب خاموش عادی مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تھانے پہنچ کر میں جیدہ کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا ضروری نہیں تھا، ایسا میں نے ایک خاص مقصد سے کیا تھا۔ میں اسے وہاں موجود سامان اور اس کی کارکردگی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس پر زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، تاہم اس کارروائی نے جیدہ پر ہاتھ سے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آیا تو وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی۔ مزید برآں جلاد صفت کانسٹیبل بھی اس کے سر پر نازل تھا۔ جیدہ کی صورت سے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اب تب میں رو دے گا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھور کر دیکھا اور سنسناتے لہجے میں پوچھا، جیدہ تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر سکتا ہوں؟ جی دیکھا، وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، جھوٹ بولو گے یا سچ؟ جی سچ، اس کی آواز میں ہکلاہٹ بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں ٹرائل روم میں لے جا کر باقاعدہ تمہاری مہمانداری کرنی پڑے گی۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں لے کر جاؤں گا،
زبردستی تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ کرنا۔ جناب میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون کیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ اب بھی کروں گا، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب بھی جو پوچھیں گے وہ میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ بالکل روحانسا ہو گیا۔ دیکھ لیتے ہیں تم نے اپنے وعدے میں کتنی کھوٹ ملائی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، پھر اس کے عقب میں کھڑے تنومند کانسٹیبل کو ہدایت دی، موسیٰ تم جیسے ہی میرے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھو خود بھی حرکت میں آ جانا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ پیچیدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانتے ہو میرا دایاں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی جب میں غلط بیانی کروں گا۔ شاباش، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، وہ پورے وثوق سے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خواہ کے تشدد اور مار پیٹ کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے شکنجے میں آئے ہوئے لوگوں کی زبان سے سچ اگلوانے کے لیے پہلے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں، اور مجھے اس طریقہ کار میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عادی اور پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے قابو نہیں آتے، انہی کے لیے حوالاتوں اور لاتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے جدہ کو نفسیاتی طور پر اس قدر تیار کر لیا تھا کہ مجھے امید تھی کہ وہ کسی چکر بازی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم آج صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعہ کی صبح آنے کو کہا تھا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ کیوں بلایا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے ہاں پھنسا ہوا تھا یا اس نے اپنی کسی ضرورت سے تمہیں بلایا تھا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کیا کام تھا؟ ایسا کیا کام تھا جو تمہیں ٹھنڈی ٹھاڑ صبح وہاں جانا پڑا؟ مجھے ان سے ایک خاص تعویذ لینا تھا، انہوں نے کہا تھا میرا مطلوبہ تعویذ جمعہ کی صبح کو تیار ملے گا۔ جی، وہ تعویذ حاصل کرنے میں آستانے پر گیا تھا۔ میں بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کی صورت خوانی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں جدہ، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ میری پیشگی اطلاع سے سہم گیا اور تامل کرتے ہوئے بولا، میں کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتا جناب، دراصل بات ایسی ہے کہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ بچار میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے پس و پیش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں، بلکہ میری اپنی عورت، یعنی کہ میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اسے پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا جو تم کو خاص تعویذ لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ زیبن کو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیبن اس کی بیوی کا نام تھا، جو کچھ بھی ہوا مجھے ہوا ہے۔ وہ سب کچھ زیبن کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گھمانے کے بعد مجھے بتایا کہ کسی تعویذ کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ زیبن کو ہے۔ میں ان کا دیا ہوا تعویذ کسی طرح زیبن کو پلا دوں تو بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو لوٹے شاہ کے تعویذ سے سیدھی ہو جاتی؟ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، وہ مجھے کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی، اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے، یہ زندگی میں لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی کی بجائے پیروں عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ازاں بعد بری طرح پچھتاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پچھتاوے کا انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے مالی اور ہلاکی ضیاع کو کسی اور ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی ہی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ خاصا مشکل ہے، لیکن ازدواجی جھگڑوں کو نپٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیرپا نسخہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جدہ کے دل کا غبار خارج کرنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زیبن ایسا کرتی کیا ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے۔ اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زیبن مجھ پر لات جوتا چلاتی ہے، وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں 4 اور 6 سال کے 2 بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں زبان دراز اور ہاتھ چھٹ عورت کی شرپسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پوری تو نہیں، آدھی بات سمجھ سکا ہوں، میں نے زمینی لہجے میں کہا۔ تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو؟ یہ بات میں نے اس کا احوال واقعی جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا قد کاٹ اور صحت و جوانی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔
وہ سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میری بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہاری بیوی کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اس کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا ہوا بلا۔ وہ پوری 2 من کی لاش ہے، اس کے وجود میں پہلوانوں ایسی طاقت ہے، وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا زیبن کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے، سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماں کے حمایتی بن جائیں گے، میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، بس یہی مجبوری ہے جناب۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا، والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جدہ کی کہانی پر میں اظہار افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ حاصل نہیں کر سکے ہوگے، میں تمہارے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے تم اپنی بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں، یہ زور زبردستی یا سختی سے قابو میں نہیں آتی، انہیں بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، ٹھگی لگا کر ہموار کرنا پڑتا ہے، انہیں رام کرنے کے لیے بعض اوقات خوش امید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، ایسا جھوٹ جو بے ضرر بھی ہو اور حوصلہ افزا بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ آؤں جناب، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں، آپ زیبن کو نہیں جانتے، اس کی مار دھاڑ اور زبان درازی آپ نے دیکھی نہیں۔ میں نے کہا، اتنا بددل ہونے کی ضرورت نہیں، تم واسق امید رکھو اور اپنے ذہن میں اس سوچ کو جنم دو کہ تمہارے رویے سے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ایک روز بلا کر وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ امید میں بڑی طاقت ہوتی ہے جدہ، یہ دنیا امید کے سہارے پر قائم ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی امید میں اور کسی امید ہی کی خاطر کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی امید ختم ہو جائے تو سمجھو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح سر ہلانے لگا جیسے میری بات کو گہرائی سے سمجھ گیا ہو۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنی فائٹر مائنڈڈ نصف بہتر کو ایک فلاور مائنڈڈ شوہر کے مانت ٹریٹ کرے گا۔ اس کے بعد اسے دوسرے سوالات کرنے لگا۔ ان سوال و جواب سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں جیدہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فوراً اطلاع دینے تھانے چلے آنے کے سلسلے میں وہ پہلے وضاحت کر چکا تھا، وہ اس کی اندھی عقیدت کا معاملہ تھا جو بڑا حساس اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اندھی عقیدت تو جو بھی چمتکار دکھا ڈالے کم ہے۔ تھانے سے رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیدہ کو چند ہدایت دی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک لوٹے شاہ کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم کہیں آنے جانے کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں میں رہتے ہوئے تمہیں لوٹے شاہ کے آستانے کی خبرگیری کرنی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمتگار پھوری تمہیں نظر آئے تم تھانے آ کر مجھے اطلاع دو گے۔ یہ میں کر لوں گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھ بیٹھا، اگر پھوری واپس نہ آیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جتنا بتایا گیا ہے فی الحال تم وہی کرو، بات کی بعد میں سوچی جائے گی۔ وہ مجھے ایک بھرپور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI زماں خان میرے کمرے میں آ گیا۔ زماں اس کیس میں میری معاونت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں پھوری بالواسطہ یا بلا واسطہ اس قتل میں ملوث ہے۔ وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا اور کیوں گیا۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب آستانے سے رخصت ہوا۔ اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ وہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہوگا۔ میں نے ہلا میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے حقیقت حال تو اس وقت کھلے گی جب پھوری ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ ویسے ایک بات ہے ملک صاحب، زمان نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان 0 کے برابر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھے نا، وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ واپس آ کر خود کو کسی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تم سے صرف ایک صورت میں اتفاق کر سکتا ہوں۔ کس صورت میں؟ ASI کے چہرے پر الجھن نمودار ہوگی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر پھوری اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زماں، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہوشیار اور سمجھدار مجرم بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو میں اسے ذہین مجرموں میں شمار کروں گا، اس لیے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میرا قیاس ہے وہ محض اس لیے جائے واردات سے غائب ہوا ہے کہ عدم موجودگی سے خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کے پاس ایسا ثبوت موجود ہوگا کہ گزشتہ رات اس نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے، وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ ASI کے چہرے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی۔ اس نے استفسار امیز لہجے میں کہا، چلو مان لیا، اگر پوری منصوبہ ساز اور چالاک قاتل ہے تو وہ لوٹ کر آستانے پر واپس ضرور آئے گا تاکہ خود کو بے قصور اور بری ذمہ ثابت کر سکے۔ لیکن آپ نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا کہ پوری ایک ذہین مجرم ہے؟
آپ کس بنا پر اس کا شمار ذہین مجرموں میں کر رہے ہیں؟ تم نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے زما خان۔